آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صالحین سے توسل کا بیان اور آقا اسلام کے اثار مبارکہ سے حصول برکت کا بیان ہے۔ موضوع تو بہت پیارا ہے مگر وقت کے قلت کی وجہ جتنا ہو سکا میں آسانی سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب قید پڑ جاتا تو عمر میں کتاب پڑھا، حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا۔ توسل کی بات کی نا، وسیلہ کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم کے معزز چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو ہم پر بارش برسا، تو فرمایا کیا ہوتا ان پر بارش برسا دی جاتی۔ یہ حدیث پاک میں بیان کی ہے، رواہ البخاری وابن خزیمہ ابن حبان۔ یہ الفاظ کیا ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ جو حدیث میں نبی بیان کی کہ وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے چچا جان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بارش حاصل کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ عقیدہ یہ ملتا ہے کہ کسی بھی صالح بندے کا وسیلہ، اللہ کا نیک بندہ ہو، صالح آدمی ہو، اللہ کا ولی ہو، محبوب بندہ ہو، اس کی بارگاہ کا برگزیدہ بندہ ہو، اس کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور گھر کے اندر اگر نگاہ ڈالیں تو اپنے ماں باپ کا وسیلہ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا ہم باہر کے وسیلے بڑے پیش کرتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، جانا حق ہے، مگر یاد رکھنا میں بار بار ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ سب سے پہلے ماں باپ آپ کے گھر میں اللہ کے ولی موجود ہیں، ماں باپ کا وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، ماں کا وسیلہ، باپ کا وسیلہ۔ ہاں بات کرتے نہیں بڑے کہتے جنی ماں دے جائے بڑا کچھ نصیب ہے، وہ کیسے کوئی نصیب ہو گیا؟ وہ اس لیے کچھ نصیب ہے کہ ماں کی جھولیاں پھیلانا اس کے حق میں ہے۔ ماں دعائیں مانگتی ہے بیٹھ کے اور اللہ پاک کامیابیاں دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی دعا ہر صورت اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جب آپ ان کا وسیلہ پیش کریں گے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کا وسیلہ مجھے یہ عطا کر، میرے ماں باپ کا وسیلہ میری آسانیاں پیدا فرما، راستے کھول دے، خدا کی عزت کی قسم کے جانے نہ پڑے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے صالحین کی، اولیاء کرام کی، انبیاء کرام کی، بڑی بڑی شخصیات کی، اور پھر سب سے اونچا نام میرے تمہارے آقا و مولا تاجدار کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی معاملہ آ جائے تو آقا علیہ السلام کا وسیلہ آپ پیش کریں، جانا ہو جائے گا۔ اب عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ کے سنا کہ وہ گورے پکھڑے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے چہرے کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے والی ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں۔ عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں ایک نبینا شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے خیر و عافیت یعنی بینائی کے لوٹ آنے کی دعا فرمائیے۔ یعنی آنکھوں سے نبینا تھا اور آقا علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو موخر کر دو، یہ دعا نہیں کرتا ہوں تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو چاہے تو تیرے لیے ابھی دعا کر دو۔ اس شخص نے عرض کیا یا آقا دعا ہی فرمائے گئے تاکہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھ، جب نماز پڑھ لی فرمایا یہ دعا کر، اور یہ دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا دعا کی؟ اللہم انی، غور سے سنیے گا کہ آقا علیہ السلام اپنے نام کا، اپنی ذات کا وسیلہ کس طرح سکھا رہے ہیں کہ یوں کر کے میرے نام کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں، یوں دعا مانگنی۔ کیا الفاظ تھے؟ فرمایا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ
آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ پوری ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھ کے اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام 2 بار اپنا نام لے کے آئے اس دعا کے اندر. پہلے وسیلے کی بات کر دی, پھر مخاطب بھی وہ کر رہا ہے دعا کے اندر آقا علیہ السلام حضور کا نام لے کے, اور پوری ہو جائے. اے اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما. سبحان اللہ. یہ دعا کا ترجمہ یہاں مکمل ہوتا ہے. اللہ اس کو آنکھیں عطا کرے. سبحان اللہ. یہ عالم تھا وسیلے کے پیش کرنے کا. حضرت ابو جودہ اوس بن عبداللہ سے بلکہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہوئے. انہوں نے حضرت عائشہ سے اپنی حالت بیان کی, شکایت کی. ام المومنین عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور یعنی روضہ اقدس کے پاس جاؤ, وہاں سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھولو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان سے جو پردہ ہے وہ ختم ہو جائے, حائل نہ رہے. یہ نیچے قبر ہے, اوپر چھت سیدھا ہے, کھڑکی تھوڑی سی کھول دو تاکہ آسمان اور قبر کا ڈائریکٹ رابطہ یعنی وہ حائل پردہ ختم ہو جائے. تو راوی کہتے ہیں لوگوں نے ایسا کیا, بس ابھی کیا ہی تھا وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بارش ہوئی جہاں تک کہ خوب سبزہ ہو پایا. اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے. لہذا اس سال کا نام ہی عام الفتق یعنی پیٹ پھٹنے کا سال نام رکھا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی قبر مبارک سے توسل کیا جا رہا ہے, وسیلہ لیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا شان, کتنی بڑی عظمت ہے آقا علیہ السلام صرف وسیلے کے طور پہ. مصعب بن سعد سے روایت ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے امیر آدمی تھے, ان کے دل میں خیال آیا. کیا خیال آیا؟ وہ کہنے لگے شاید انہیں ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہے. جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس مال کم ہے, میرے پاس زیادہ ہے, شاید فضیلت حاصل ہے, میں بڑی فضیلت والا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو تمہارے کمزور اور ضعیف لوگوں کے وسیلہ سے تمہیں کامیابی عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ان کے وسیلہ سے تمہیں کیا رزق ملتا ہے اور ان کے وسیلہ سے کامیابی ملتی ہے. اب یہ جو میں نے روایت سنائی ہے نا, یہ رواہ البخاری و ترمذی, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور ترمذی کے یہ الفاظ ہیں کہ رزق بھی کمزوروں کے صدقے ملتا ہے اور کامیابی بھی کمزوروں کے صدقے ملتی ہے. یعنی مدد اور نصرت بھی اللہ کی بارگاہ سے کمزوروں کے صدقے ملتی ہے. آگے ایک اور روایت میں بھی ہے, ابو درداء بیان کرتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اپنے کمزور لوگوں پہ تلاش کرو, بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے, ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم تو جگڑتے پھر رہے نا کہ وسیلہ توسل شفاعت کیا ہے, کہاں ہے, کیسے ہے. اب دیکھیں کیا ہے, کیا کرنا مجھے بھی تلاش کرنا ہے, کمزور لوگوں میں تلاش کرو, انہی کے وسیلہ سے رزق مل رہا ہے, انہی کے وسیلہ سے کامیابیاں مل رہی ہیں. عمر بن خطاب سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض گزارو یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے. اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی کہ محمد مصطفیٰ کون ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا محمد مصطفیٰ کون ہے, اور آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرا نام پاک ہے, جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا, وہاں میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا, لہذا میں جان گیا کہ ضرور کوئی بڑی ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوگا. بس اللہ پاک نے جواب دیا. اللہ پاک نے وہی نازل فرمائی اے آدم وہ محمد مصطفیٰ تیری نسل میں آخری نبی ہے, ان کی امت تیری نسل کی آخری امت ہوگی, اور اگر وہ نہ ہوتے اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کا ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل بیابان میں چھوٹ جائے اس شخص کو یہ پکارنا چاہیے اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو, اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو. تو کیونکہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو اس زمین میں ہوتے ہیں وہ تمہیں تمہاری سواری پکڑا دیں گے. اور ایک روایت میں ہے عتبہ بن عزوان وہ روایت کر رہے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو شے گم ہو جائے اور وہ کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو, اسے چاہیے کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یقیناً اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جنہیں تم
ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں. یہ دیکھو نا وسیلے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے نظام کیسا بنا رکھا ہے کہ کس انداز سے لوگ ہے مدد کرتے ہیں اور کس طرح کام آئے ہو. فرمایا صاحب بن یزید سے بردی ہے. وہ کہتے میری خالہ جان نے مجھے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے جا کر عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے اور کافی دنوں سے بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے میرے سارے سر پر دست اقدس پر ہاتھ پھیرا, میرے برکت کی دعا فرمائی, پھر وضو فرمایا, میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا, پھر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا, آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی. آقا علیہ السلام کی مہر نبوت کہاں تھی؟ آپ سمجھ گئے نا, شانوں کے درمیان یہاں پہ تھی, زیارت کی. اور پھر جو کہتے ہیں کبوتر یا اس کی نسل کسی پرندے کے انڈے کی طرح ہوئی, کبوتر کا انڈا اتنا کیوں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ گوشت پر اگرا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں میں زیارت کر رہا تھا. اور آقا علیہ السلام سے توسل لینا, اصحاب سے توسل لینا ابو حذیفہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام دوپہر وقت ہمارے پاس تشریف لائے, پانی لایا گیا, آپ نے وضو فرمایا, لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے اور اسے اپنے اوپر مرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں, عصر کی 2 رکعتیں ادا فرمائی. آپ کے سامنے نیزہ تھا اور آپ ابو ساشی سے روایت حضور نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا, بس اپنے ہاتھوں اور چہرے اقدس کو اسی میں دھویا, اسی میں کلی کی, پھر ان دونوں یعنی ابو موسیٰ اور ابو عامر اشری سے فرمایا اس میں سے پی لو, اپنے چہروں اور سینوں پر بھی ڈال دو. سبحان اللہ. یعنی کلی بھی فرمائی, چہرہ بھی دھویا, وہی پانی ہاتھ بھی دھوئے, وہی پانی خود فرمایا کہ لے لو, پی بھی دو اس میں سے اور اپنے چہروں پر سینوں پر مر بھی دو, ڈال بھی دو. اور حضرت جحیفہ سے ہی مروی روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو چمڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا, حضرت بلال کو آقا علیہ السلام کا استعمال شدہ پانی لیتے دیکھا, اور میں نے لوگوں کو آپ کے استعمال شدہ پانی کی طرف لپکتے ہوئے بھی دیکھا. جسے کچھ مل گیا اس نے اسے اپنے اوپر جسم پر بن لیا, اور جسے اس میں سے ذرا بھی نہ ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں سے تری حاصل کر. دیکھیں عشق کا عالم کیا ہے کہ ہاتھوں سے ہاتھ مل کے گیلا کر لیا, تری حاصل کی, اسے اپنے جسم پر بن لیا. پھر میں نے دیکھا, بڑی پیاری بات بتا رہے, وہ کہتے میں نے دیکھا کہ بلال نے نیزہ لے کر گاڑ دیا زمین پر, آقا علیہ السلام سرخ لباس میں جوڑے کو سمیٹتے ہوئے, سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور جوڑا کے اوپر وہ کھڑا, شاید کا قمیض لمبی ہوگی ظاہر ہے, وہ سمیٹتے ہوئے پکڑتے ہوئے باہر تشریف لائے اور نیزے کی طرف منہ کر کے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائیں. اور میں نے دیکھا نیزے سے آگے سے لوگ گزر رہے تھے, جانور بھی گزر رہے تھے. یہاں ایک مسئلہ شریعت کا یہ بھی آ گیا کہ آپ نماز پڑھے, آپ سترا رکھیں. یہ نیزہ جو گاڑا گیا تھا وہ سترے کے طور پہ تھا, کچھ طاقت سے انسان بھی گزرے گی, جانور بھی گزرے گی. حضرت محمود بن ربیع سے جو ہے یہ وہی بزرگ ہیں جن کے چہرے پر جب یہ بچے تھے ان کے کنویں کے پانی سے آقا علیہ السلام نے کلی فرمائی. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام منہ میں پانی لے کے کلی بھی چہروں پہ فرما دیا کرتے تھے. حضور خود یہ بات سمجھاتے اور بتاتے تھے اور جانتے بھی تھے, عرشہ کا علم تھا کہ کیا کہ میری کلی کرنے سے برکت مل جائے. صرف معجزات کا پیکر نے بنا کے بھیجا تھا, جو معجزات کا پیکر ہو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا بولنا ہنسنا مسکرانا ہے, ہر عمل ہر حرکت معجزہ. سبحان اللہ. ہے عقل میں آتی ہے بات, کوئی کسی کے چہرے پہ گولی کر دے اس کو برکت مل جائے. اب وہ کہتے ہیں وہی بزرگ ہیں کہ ان کے کنویں کا پانی لے کر آقا علیہ السلام نے کلی فرمائی تھی, اور عروہ نے حضرت بسر بن مخرمہ سے روایت کی, جن میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے قریب تھا کہ لوگ وضو کے پانی پر آپس میں لڑ پڑتے, اور آگے الفاظ ہے قریب تھا لوگ آپس میں لڑ بھرتے. اس طرح لوگ لپکتے تھے اور بھاگتے تھے, ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ عشق اور ادب کا عالم تھا. ایمانداری سے بتائیں, اگلی روایت کا لیتا ہوں, آپ سوچیں کہ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں, کوئی اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ میرے محبوب صحابہ سے کہہ دو یوں آپ کا ادب کیا کریں, کہ آپ وضو کریں گے تو ہاتھوں کا پانی زمین پر نہ گرنے دیں, کلی کریں گے تو کلی کا پانی زمین پر نہ, آپ تھوک لاب دہن پھینکنا چاہے تو کسی کے ہاتھ پہ ڈلے گا, کوئی چہرے پہ بلے گا, کوئی سینے پہ بلے گا, برکت نہیں. کوئی آیت تو نہیں, کوئی آئی آج تک کسی. یہ ان کے عشق کا عالم تھا, محبت کا عالم تھا, ادب کا. ایک حدیث کو یاد دیتا ہوں, طویل حدیث ہے, یہ رواہ البخاری و احمد سے, بخاری کی روایت آپ کو دے رہا ہوں.
صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، آج ہم اپنے عقیدوں کو بھی دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت مسور بن مسلمہ اور بروان رضی اللہ عنہ سے روایت، عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت میں کفار کا وکیل بن کر آیا تو صحابہ کرام کے معمولات تعظیم مصطفیٰ کو دیکھتا رہا۔ صحابہ کرام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعظیم کرتے ہیں دیکھتا رہا۔ جب بھی آپ لاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پہ لے لیتا۔ یا ایمانداری سے بتائیں، کبھی خبر ہوتی ہے کسی کو ساتھ والے کو ہم کو چھوٹنے لگا ہے، سادہ انداز میں نعوذ باللہ استغفر یہ بات سمجھانے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آپ دو دوست اکٹھے چل رہے ہوں تو مجھے کبھی خبر نہیں ہو سکتی اور کوئی ٹھوک چھوٹنا چاہتے ہو، نہ آپ کو میری خبر ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی دو بندوں کو آپس میں ایک دوسرے کا پتہ نہیں کہ کب وہ تھوک پھینکنا چاہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام لاب دہن پھینکتے تو کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پہ لے لیتا تھا جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کسی بات کا حکم دیتے ہیں اس کی فوراً تعمیم کی جاتی ہے۔ جب آپ وضو فرماتے ہیں لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے تھے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ پانی میں حاصل کروں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے بالکل پست رکھتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جما کر نہیں دیکھتے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نظروں میں نظریں ملا کے بات کرو، ایک دوسرے دیکھ کے بات کرو۔ صحابہ کرام کے ادب کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے آقا علیہ السلام، نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عروہ جب یہ تعظیم دیکھتا رہا اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، ان سے کہنے لگا اے قوم اللہ رب العزت کی قسم میں بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسو کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں ان کا لاب دہن کسی نہ کسی شخص کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے۔ جب وہ حکم دیتے ہیں فوراً حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہونے لگتا ہے لوگ وضو کا پانی استعمال شدہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، اور وہ ان کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بالکل دھیما پست رکھتے ہیں اور غایت تعظیم کے باعث وہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی ادب و تعظیم کی اس مقام پر فائز تھے کہ چہرے مبارک کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ کہہ یہ بات کون لے کے آیا؟ امام بخاری کا کتاب، اس حدیث کو امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ یہ ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، نوکری مصطفیٰ ہے، یہ کون سا حکم ہے؟ کہاں حکم یہ آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ وضو کا پانی کے چہروں پہ ملے؟ پھر لوگ کا طریقہ کیا تھا کہ گرمیوں میں تو لوگ مسجد نبی کے بعد فجر کی نماز میں آتے تھے، مگر سردیوں میں بھی لوگ آتے تھے۔ کیا ہوتا جس گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، مریض ہو جاتا، وہ کیا کرتے؟ بلکہ ایک روایت یوں بھی ہے کہ لوگ ویسی پانی لے کے کھڑے ہو جاتے، آقا علیہ السلام جو ہی باہر نکلتے ہر کسی کے پانی میں انگلیاں ڈالتے جاتے، بس یہ ہاتھ ڈالنا وہ ہاتھ ڈلوا نہیں آتے تھے۔ جب ڈلوا لیتے وہی پانی اپنے آٹا گوندنے میں استعمال کرتے، وہی سالن میں استعمال کرتے، وہی پینے میں استعمال کرتے، وہی بیماروں کو پلاتے شفا دیتے۔ سبحان اللہ۔ ادب کا عالم، محبت اور چاہت کا عالم دیکھیے، یہ صحابہ کرام کا عالم۔ انس بن مالک سے روایت، جب آقا علیہ السلام نے مقام ابرا پر کنکریاں ماری اور اپنی قربانی کا فریضہ ادا فرمایا تو آپ نے سر انور کا دایاں حصہ حجاب کے سامنے کر دیا، اس نے بال مبارک مونڈے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو بلایا اور ان کو وہ بال عطا فرمائے، جو بال مبارک اس نے کاٹے تھے حجاب نے، آپ نے وہ لے لیے اس سے بال، اور ابو طلحہ کو بلا کے فرمایا بال عطا فرمائے۔ اس کے بعد حجاب کے سامنے سر انور کی بائیں جانب کر دی، فرمایا یہ بھی مونڈو، اسے ادھر کے بال بھی مبارک بھی مونڈ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا جاؤ یہ بال لے جاؤ جا کے لوگوں میں تقسیم کرو۔ آقا علیہ السلام اپنے بال خود تقسیم کروا رہے ہیں، نبی مداری سے بات کر رہا ہوں۔
اس سے بڑی چاہت اور محبت یعنی آقا علیہ السلام کو بھی غلاموں کی فکر ہوتی تھی کہ میرے غلاموں کو کس طرح میری ذات سے برکت ملے گی، میری ذات سے فائدہ ہوگا، میری ذات سے شفا ملے گی، میرا ادب یوں کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، یوں کریں گے تو اور فائدہ۔ اس طرح حضور فرماتے ہیں ایک بار درود پڑھو تو 10 نہیں، ایک بار درود پڑھو تو 10 بندے غلام ہیں، ایک بار درود پڑھو تو 10 غلام آپ۔ یہ کیوں بار بار بتا رہے ہیں کہ میرے غلام جو گناہگار ہوں گے تو کثرت سے درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ سلام پڑھتے ہیں تو جواب دیتا ہوں، درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا اپنے غلاموں کے ساتھ عشق و محبت کا عالم تھا، پر ایک لمبی تفصیل ہے، اگر اللہ ہدایت عطا فرمائے تو کافی تھوڑا سے کافی ہوتا ہے، اگر اس کی طرف سے ہدایت دیں گے تو 10 بار قرآن پڑھا دیں گے، فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے آقا علیہ السلام کے عشق پر، ادب پر، جہاد پر، غلامی پر۔ یہ زندگی ہے، اگر یہ زندگی کسی کی بن گئی نا، خدا کی عزت ہی قسم اسی کو اللہ کی بندگی نصیب کی۔